دیں گے آپ کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم دینے کے حوالے سے انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو سنا دیا گیا ہے، کالعدم قرار دیا گیا ہے گزشتہ فیصلے کو، اور اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ایک مرتبہ پھر اوپن ہو چکے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم دینے کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ اب اس پر سماعت ہوئی اور جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اس بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل قرار دے دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر دے رہے ہیں، سویلینز کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت کی، اب سے کچھ دیر قبل آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا جو فیصلہ ابھی سنایا گیا ہے، جس کے مطابق عدالت نے 5-1 سے فیصلہ دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ 5-1 سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم سماعت فوجی عدالتوں کے حوالے سے آج ہو رہی تھی، جس کے اندر 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ ابرار، فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ تھا وہ مشروع طور پر معطل کر دیا ہے۔ سابق جو ہے 23 اکتوبر کو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کے بعد سماعت ہوئی آج سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے، اور اس بینچ نے پہلے کیس سنا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کچھ دیر پہلے، اور اب 5-1 سے 6 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود کے علاوہ جو دیگر 5 ججز ہیں انہوں نے معطل کرنے کے حق میں فیصلہ دیا، اور مشروع طور پر یہ فیصلہ معطل کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ فوجی عدالتیں ٹرائل جو ہے وہ شروع کریں گے جو سویلین وہاں پر جو گرفتار ہیں ان کا، تاہم جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں کیا جائے گا، یہ مشروط فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس مسرت ہلالی نے فیصلہ معطل کرنے سے اختلاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کے حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے، اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ جی ہمارے ساتھ موجود رہیے، اپنے ناظرین کو اس بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے فوجی ٹرائل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق مسعود کی زیر سربراہی 6 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل روکنے کا فیصلہ دیا تھا۔ ابرار، بتائیے گا، ایک جج کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے، وہ کون ہے اور اعتراض میں کیا مینشن کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے فیصلہ ملتوی سے اختلاف کیا گیا ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہا تھا، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 23 اکتوبر کو 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ روک دیا تھا۔ اس حوالے سے آج اس پر اپیلوں پر پہلی سماعت تھی۔ 17 اپیلیں تھی سپریم کورٹ میں۔ وفاقی حکومت، وزارت دفاع، وزارت داخلہ سمیت جو دیگر فریقین تھے ان کی درخواستیں تھیں، وکلا آج پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں دلائل دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فریقین ہیں ان کے وکلا کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، اور سابق جج جو جسٹس جواد خواجہ ہیں ان کے وکیل کی جانب سے اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود پر، تاہم اسی وقت ہی وہ اعتراض بھی مسترد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے کہ جسٹس جو ریٹائر جواد خواجہ ہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے کہ وہ کیس سننے سے انکار کرے یا کیس میں بیٹھے، اس کے ساتھ اسے مسترد کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے کچھ دیر پہلے اس اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب سنا دیا گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بتائیے گا آج کی سماعت میں جب جسٹس سردار طارق پر اعتراض کیا گیا وکلا کی جانب سے، اعتراض کی نوعیت کیا تھی؟ جی بالکل، جسٹس سردار طارق مسعود پر یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا جو وکیل لطیف کھوسہ ہیں ان کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، جب یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ میں
بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بینچ میں کا حصہ نہیں رہے تھے، اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے بعد میں نوٹ جاری کیا گیا تھا، اور اس نوٹ میں انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا تھا کہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا، تو وہ اپنی رائے دے چکے ہیں، یہ لطیف کھوسہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا، اور اس بنیاد پر جسٹس سردار طارق مسعود اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ تاہم سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں دیگر اور جسٹس سردار طارق مسعود نے اسی درخواست گزار جنہوں نے درخواست دی تھی جسٹس ریٹائر جواد خواجہ، ان کا اپنے ایک کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ جج کا استحقاق ہے کہ وہ بینچ میں رہنا چاہیں یا بینچ سے اٹھ جائیں، اور اسی بنیاد پر ہی وہ اس بات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے فریقین کے وکلاء کے دلائل، خاص طور پر اٹارنی جنرل پاکستان کے دلائل سنے، اور تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب یہ فیصلہ 5-1 کے تناسب سے سنا دیا گیا ہے، اور اب فوجی عدالتوں میں سیویلینس کا ٹرائل باقاعدہ طور پر مشروط بنیاد پر شروع ہوگا، تاہم جو حتمی فیصلہ ہے اس سے سپریم کورٹ نے روک دیا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی ابرار بتائیے گا کہ اب جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں یا عمومی طور پر جو فوجی ٹرائل کا رول تھا، جو قوانین تھے، اسی پر عمل کرتے ہوئے تمام جو کیسز ہیں وہ بحال ہو جائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جو فوج کی تحویل میں 9 مئی کے واقعات پر اس وقت 104 افراد تحویل میں ہیں، ان کا ٹرائل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو پہلے بھی آگاہ کیا گیا تھا اور آج بھی یہی بتایا گیا، اور پھر اٹارنی جنرل نے ایک خاص بات یہ بھی بتائی کہ جو ملزمان فوجی عدالتوں میں کے اس وقت تحویل میں ہیں جہاں ان کا ٹرائل چل رہا تھا، ان کی سزا زیادہ سے زیادہ 3 سال ہو سکتی ہے، اور ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ جلد بری بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ممکنہ طور پر اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو جو بے گناہ ہیں وہ بری ہو جائیں گے، اور جو گناہگار ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں گے، اور پھر ان کے پاس ایک فورم بھی موجود ہے ہائی کورٹ کا، اور وہ اپیل پر ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہی اٹارنی جنرل کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ابرار سوری اپنے ناظرین کو اس بڑی خبر سے آگاہ کریں گے، جو ایک اہم مدعا تھا وہ حل ہو گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ میں فوجی ٹرائل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق مسعود کی زیر سربراہی 6 رکنی بینچ کا انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل شروع کیا جائے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت بھی کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے سنایا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل روکنے کا فیصلہ دیا تھا۔ ابرار سوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیے گا جب 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلین کی ٹرائل روکنے کا فیصلہ دیا گیا تھا تو وہ کون سے اہم نکات تھے جن کی بنیاد پر یہ ٹرائل کو کینسل کیا گیا تھا؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی جانب سے اس وقت بھی جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور 23 اکتوبر کو اس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سیورنس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ نگراں وفاقی حکومت سمیت نگراں حکومت پنجاب، کے پی، بلوچستان اور پھر وزارت دفاع اور وزارت قانون کی جانب سے بھی، اور یہ کہا گیا کہ اس میں صرف سیولین کی بات نہیں ہے، جس طرح فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں جو دہشت گرد ہیں یا جو زیادہ کرائم کرتے ہیں ان کی حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس سے مستقبل میں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فوجی جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت جو فوجی تنصیبات پر حملہ، فوجی جوانوں پر حملہ اور ان کے کام سے روکنے والے جو معاملات ہیں اس پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، اور پھر ان تمام بنیادی پوائنٹس کو اپیلوں میں اٹھایا گیا تھا۔ ان اپیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی ابرار یہ بھی بتائیے گا فریقین میں کون کون شامل تھا، کون کون سے وکلا شامل تھے، ایک جانب حکومت کی جانب سے اور دوسری جانب فریقین میں کون کون شامل تھا؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے دلائل دیے، اس کے ساتھ ساتھ وکیل خواجہ حارث نے وزارت دفاع کی جانب سے مکمل طور پر انہوں نے دلائل دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جانب سے جو فریقین تھے درخواست گزاران کے جن کی درخواستوں پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے، اس میں بیرسٹر اعتزاز احسن تھے، سلمان اکرم راجہ، اس کے ساتھ ساتھ جو لطیف کھوسہ ہیں یہ وکلا تھے، انہوں نے دلائل دیے، اور ان تمام فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہوئے آج۔ اور جو اعتراض اٹھایا گیا تھا جسٹس سردار طارق مسعود پر، اس اعتراض کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، اور انہی درخواست گزار جس نے سابق ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ، جنہوں نے
جسٹس سردار طارق مسعود پر اعتراض اٹھایا تھا ان کا ہی اپنے کیس کا حوالہ دیا گیا اور کہا کہ یہ جج کا استحقاق ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھنا چاہے یا بینچ سے اٹھ کے چلے جائیں. تو اسی بنیاد پر ہی جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ میں بیٹھنے کے جو اعتراض ہے اسے مسترد کر دیا تھا اور آج پہلی سماعت تھی اپیلوں پر اور تمام فریقین کو سنا گیا. اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور اٹارنی جنرل کی جانب سے ہی یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ معطل کیا جائے تاکہ جو ٹرائل شروع ہو چکا تھا وہ جلد تکمیل تک پہنچے اور جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بری ہو جائیں اور جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو سزائیں ہو جائے. اور اس کے بعد ان کے پاس ایک فورم موجود ہے ہائی کورٹ کا, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فورم پر بھی اپنی سزاؤں کی اپیل کے خلاف جا سکتے ہیں. تاہم اس فیصلے میں جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے. تاہم جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جسٹس مسرت ہلالی نے اپنے اختلافی فیصلے میں کیا کچھ کہا ہے اور کس بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا ہے. جی ابرار یہ بھی بتائیے گا کہ مجموعی طور پر سوال یہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں, تو اس کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا تھا اور ٹرائل کو روک دیا گیا تھا گزشتہ جو اکتوبر میں جو سماعت ہوئی تھی جس میں جسٹس اعجاز الحسن اس کو لیڈ کر رہے تھے. اب بتائیے گا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق جو ہے کوسین فیصل مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ماہر قانون ہیں, ان سے ذرا اس کیس کے حوالے سے بھی جان لیں. ابرار ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بہت شکریہ کوسین مفتی صاحب. فرمائیے گا, انتہائی اہم نوعیت کا یہ فیصلہ ہے اور انتہائی اہم نوعیت کا کیس تھا کہ سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتے ہیں یا نہیں. عدالت نے اب کل عدم قرار دی ہے گزشتہ فیصلے کو, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آپ کل کی بات دیکھ لیجئے جو ڈی آئی خان میں حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کا اور ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا ہے, تو خیر وہ تو سارے مارے گئے ہیں الحمدللہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بچ جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرنے کا کے متعلق ٹرائل کہاں چلنا چاہیے تھا؟ آبویسلی ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے تھا. تو یہ فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا, اس میں بہت سارے ifs and buts تھے اور سپریم کورٹ نے ریشنلی اس کو دیکھا ہے اور اب اس کو اپنا ہی جو 5 رکنی بینچ کا رادر وہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس میں, تو اس میں اس کو سسپینڈ کیا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ آرمی کے ساتھ بہت سارے سیولینز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بہت سارے سیولینز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے جی ایچ کیو کے ساتھ, اور باقی جو ایس پی ڈی کو دیکھ لیں اس میں بہت سارے سائنسدان ہیں جو سیولین ہیں, ان تک بہت ساری انفارمیشن تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے. اگر وہ ایسپیوناج کے مرتکب ہوں گے تو آبویسلی ان کا ملٹری ٹرائل چلنا چاہیے. اس میں ایک ریشنل یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک انٹرسپٹ کر لی ہے ایک ایسپیوناج کی کوشش, تو کیا آپ نے اس بندے کو تو روک لیا, اس سے تو آپ نے انفارمیشن آگے جانے نہیں دی, اور جب سیولین سائٹ پہ اس کا ٹرائل کریں گے تو وہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ وہی فائل وہی سب کچھ فلیش ہو رہا ہوگا. تو اس میں جو ایک ان کیمرہ پروسیڈنگ کا یا ایکسکلوسیو پروسیڈنگ کا کانسیپٹ ہے ملٹری ٹرائل میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ باہر عام پبلک تک نہ پہنچے اور یا وہ انٹرنیشنل میڈیا پر یا آپ کے ہوسٹائل کنٹریز جو ہیں ان تک نہ پہنچے. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا راست اقدام ہے اور اس کو صحیح طور پہ انہوں نے ٹائم بینگ اس کو سسپینڈ کر دیا اپنے. اچھا قاسم صاحب یہ بھی فرمائیے گا, عمومی طور پہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوتا ہے وہ تیزی سے ہوتا ہے, جبکہ جو دیگر کورٹس ہیں اس میں جو ٹرائل ہوتا ہے وہ بہت ہی سلو پیس کے اندر ہوتا ہے, تو یہ تاثر درست ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو سول سائٹ پہ ہمارے ججز ہیں وہ خود سلو چلاتے ہیں یا اس میں کسی کا رائٹ انوالو ہے. دیکھیے جب کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے نا, جو بندہ حوالات میں ہوتا ہے, یہ جو لوگ اندر رہ کے آئے ہوتے ہیں, جب ان پہ گزرتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرامے سے گزر رہے ہوتے ہیں پورے ٹرائل میں. اور سول سائٹ پہ جو ٹرائل کی شیلف لائف زیادہ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سلو پیس پہ دانستہ چلا رہے ہوتے ہیں. ادھر بیک لاگ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایئر وائز کیسز کی ڈسپوزل کرتے ہیں. لیٹس سپوز آج آپ ہائی کورٹ میں پنڈی بینچ میں دیکھیں گے تو 2020 کے مرڈر ٹرائل یا مرڈر ریفرنسز چل رہے ہیں, تو وہ 2020 کے مرڈر ریفرنسز ختم ہوں گے تو وہ 21 پہ آئیں گے.
جبکہ آپ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اگر کسی کو یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ بریچ ہو گیا ہے اسپیڈی ٹرائل سے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ چونکہ بیک لاگ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ایک ہی کیس سامنے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسپیڈی نظر آتا ہے. بالکل آپ کا موقع بالکل درست ہے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا، عمومی تاثر یہ ہے کہ یہاں پر کچھ پولیٹیکل جو ونگز ہیں جماعتوں کے، وہ اس بات پر بضد ہوتے ہیں کہ جو فوجی ٹرائل ہے اس میں ان کے جو ارکان ہیں وہ نہ جائیں. جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں پر فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائے. آپ اس تاثر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی بار بار ضد یہی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ غلط طریقے سے یہ چیزوں کو ابزارب کرتے ہیں. دیکھیے ریاست ہے نا، ریاست کے پلرز ہیں، اس میں ایک پارلیمان بھی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز پورا انڈیور کرتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئیں ٹو فارم اے پلر آف اسٹیٹ. تو جب آپ ایک ریاست کا پلر بننے جا رہے ہیں تو آپ ادروائز بھی تو ریاست کو ٹیک دیں، ادروائز بھی تو ریاست کا پلر بنے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے پولیٹیکل ایک نظریے کے مطابق کہیں کہ جی ملٹری ٹرائل یا ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے. جو ریاست پہ ضرب لگائے گا، ریاست تو سب سے آگے ہے. ریاست پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو ان پولیٹیکل لیڈرز کو، پولیٹیکل جو تھنک ٹینک ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بیسیکلی جو انڈیور کرتے ہیں پولیٹیکل، وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم پارلیمان کو بنائیں، پارلیمان میں آئیں اور ایک جو پلر ہے اسٹیٹ کا اس کو اسٹرانگ کریں. تو ادروائز آپ ریاست کو ادروائز کھوکھلا کریں اور دوسری طرف آپ کوشش کریں کہ آپ پارلیمان میں آ جائیں. تو no one should be allowed to blow hot and cold in the same breath. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اس کا اسٹانس غلط ہے. جو بھی ریاست کے اگینسٹ جو بھی محرکات ہوں گے، جو بھی افراد ہوں گے جو ریاست کے خلاف کارفرما ہوں گے، they should be taken to task and they should be brought to justice. اچھا قاسم صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو ہے ملزمان جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہے، اس کے بعد جب ان کو سزا ہو جاتی ہے یا ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کورٹ کے اندر اپیل دائر کر سکیں. کیا یہ درست ہے؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ ایک ارینجمنٹ کیا تھا جس کے تحت انہیں اپیل کا رائٹ دیا تھا. جو اپیل کا رائٹ آرمی کی ہیرارکی میں ہی ہوگا. اب یہ پارلیمان کا کام ہے کہ اگر کوئی ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے خلاف اگر اپیل پرووائڈ کرنی ہے، یہ ان کے ود ان رائٹ ہے، تو وہ ایک اپیل ہائی کورٹ کو پرووائڈ کر دیں لاء میں. لیکن ابھی ایسی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ اس کا اپیل فائل ہوگی، اپیل کے بعد پھر فائنل اتھارٹی جو ہے اس کو انڈورس کرنے کی وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. اس کے بعد اگر فرض پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اپیول ہوا ہے ٹرائل میں، تو آپ پھر رٹ میں آ سکتے ہیں. رٹ میں بہت سارے لوگوں کی رٹیں ہائی کورٹ نے انٹرٹین کی ہیں. ان رٹوں کے خلاف پھر جو بھی اگریو پارٹی ہوگی وہ سپریم کورٹ بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک ریویو کی پروویژن بھی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہاں پہ کوئی اطاعت رسی نہیں ہے. اچھا فائنلی قاسم صاحب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا ڈیفینیشن ہوگی اگر جس طرح سے یہ علم ہو سکے کسی بھی شخص کو کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلیں گے اور اس طرح کے کیسز جو ہے دیگر سویلین عدالتوں میں چلیں گے؟ دیکھیے میں کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا، یہ لاء میں ڈیفائنڈ ہے. آپ کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں سمپل لکھا ہوا ہے کہ who approaches or enters into a prohibited area or military installation area is guilty of offense to be tried under the military code. ٹھیک ہے جی. تو یہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. تو اس میں میری آپ کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لاء ہے وہ اپنا کورس خود لیتا ہے. اور اگر کوئی بھی بندہ جیسے جی ایچ کیو میں آپ بریک انٹو کرتے ہیں یا اس میں نقب لگاتے ہیں، تو صرف آپ مطلب کہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، تب بھی آپ اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ قاسم فیصل مفتی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود